اس وقت وزیراعظم پاکستان خطاب کر رہے ہیں۔ کروا سکتے، اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا یا اپنے ماں باپ کا یا بال بچوں کا علاج معالجہ کرا سکیں۔ اس کے لیے ان کو کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لیتے ہیں، پھر وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بال بچوں کی ماں باپ کی جان بچانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد قرض ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ کئی اپنا مکان بیچ دیتے ہیں، اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں، لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں ان کو میسر ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ غریب لوگوں کے اندر، اور اس کا ادراک، اس کا احساس الحمدللہ ہمیں بڑی مدت سے ہے۔ پچھلے دور میں جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے گردوں کے علاج کے لیے ایک اسپیشل مہم چلائی تھی، اور پھر ڈائلیسس کے لیے ہم نے پورا پروگرام بنایا تھا، پورے ملک میں اس کو پھیلایا تھا۔ کاش کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جاری رکھی جا سکیں۔ جیسے میں گیا یہ پروگرام بھی دھرم برم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، اپنا علاج معالجہ کروانے کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، کیا کبھی ان کو اس طرح کا خیال نہیں آتا کہ پاکستان میں بھی غریب طبقہ ایسا بستا ہے جس کے بیٹے کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے؟ کہاں سے لائے گا پیسہ وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے؟ اور کینسر کے بھی ایسے آج کل وہ کئی امراض ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے لائے؟ کسی کا اگر جوان بیٹا جو ہے، 30 سال کی عمر کا بیٹا کینسر کا شکار ہو گیا، باپ صرف 8-10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، بیٹا 5 ہزار روپے یا 10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، اور کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، تو کدھر سے کینسر کا علاج کروائے گا؟ میرا خیال ہے ارباب اقتدار کو اور اس سوسائٹی میں جو رہنے والے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل بخشے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرف ضرور دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے کیا کیا جائے، اس کو اس طرح کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے، کیا اہتمام کیا جائے۔ یہاں اربوں کھربوں روپے ضائع ہوتے ہیں، اور ایسے منصوبوں پہ لگتے ہیں جن کا کوئی براہ راست عوام کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، اور پھر اس کے بعد اس میں کمیشنیں کھائی جاتی ہیں، اس میں کک بیکس لیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جیبوں میں جاتی ہیں، لیکن عوام پہ خرچ نہیں کیا جاتا پیسہ۔ یہ ماضی میں ہم نے روایت بہت دیکھی ہے۔ اور پھر ایسے بھی منصوبے لگتے ہیں جو 100 ارب روپے کے منصوبے، اور ختم ہونے کا کبھی نام نہیں لیتے۔ 20 سال مکمل ہونے میں لگ جاتے ہیں، 30 سال لگتے ہیں۔ عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح سے پیسہ ضائع کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں آنے والے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا گناہ کبیرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو امانت ہے اس کو اپنا اس میں خیانت کریں، اور عوام تک جو ہے اس کا حق نہ پہنچائیں۔ کس کی طرف دیکھیں یہ غریب لوگ؟ میں سوات کے ہسپتال میں گیا، وہاں کڈنی سینٹر بنایا ہے، اور وہ اس وقت بنایا ہے، ہم نے شروع اس وقت کام کیا تھا جب میں اپوزیشن لیڈر تھا۔ اس کا نام ہے، انہوں نے دے دیا، میں ان کا بڑا ممنون ہوں، نام نواز شریف کڈنی سینٹر ہے سوات میں۔ ابھی میں جب اس کا افتتاح ہوا، کوئی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو میں وہاں گیا، اور وہاں پہ بہت غریب عورتیں، بچے، اور پھر نوجوان، پھر بوڑھے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ میں ان سے ملا، اور وہ وہاں پہ ان کے لیے مفت یہ جو ان کا ڈائلیسس ہو رہا تھا، گردوں کے وہ مریض تھے، تو ڈائلیسس ان کا ہو رہا تھا، تو مجھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نواز شریف صاحب
ہمارا ڈائلیسس ہو رہا ہے، ہم بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں میرا نوجوان بیٹا ہے، یہ 32 سال کی عمر ہے، اس کو گردوں کی بیماری ہے، دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، لیکن ڈائلیسس اب اس کا ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ جوان بیٹا جو ہے یہ بچ جائے گا، اور ہم اس کے گردے کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھائی بہن یا کوئی عزیز رشتہ دار جو ہے اس کو گردہ ڈونیٹ کرے اور ہم اس کے جو ہے وہ گردہ اس کا لگا سکیں۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ ہفتے میں ان کو 2 مرتبہ ڈائلسس کے لیے آنا پڑتا تھا، تھوڑا سا فاصلے پہ گھر ہوگا، تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہاں آنے کے لیے ہفتے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کرائے کے کہ ہم ہسپتال سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں، علاج تو دور کی بات ہے۔ اس سوسائٹی میں پاکستان میں ایسے لوگ بستے ہیں اور ان کا خیال نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ ہمیں ضرور ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہی جذبہ مجھے اس طرف لے کے آیا، اور اسی نے مجھے فورس کیا، مجبور کیا کہ میں اس کام کے لیے چاہے جتنا بھی پیسہ لگتا ہے اس کو لگاؤں، لیکن غریب لوگوں کے لیے جو وہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکمران آتے ہیں، آئندہ اور بھی آئیں گے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی نے سدا تو اس جگہ پہ رہنا نہیں ہے، سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ اور پاکستان میں ویسے بھی اپنا ایسی بیماریاں ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں میں شاید کم ہیں۔ یہاں پہ اپنا ابھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے بتایا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں، اور اس کے لیے میں نے خاص طور پہ اہتمام کیا۔ اس کے لیے میں سائرہ افضل تارڑ صاحب کا بھی بڑا مشکور اور ممنون ہوں، اور مریم نواز کا بھی بہت میں مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے مہینوں پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے سے اس کے لیے کام کیا انہوں نے، اور کہ کس طرح سے اس پروگرام کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اور کامیابی سے چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اور پھر میں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی بڑا ممنون ہوں جنہوں نے اس کے لیے رقم ادا کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کا اگر آدھا بجٹ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے کرنا چاہیے، لیکن غریبوں کو اس مصیبت سے ضرور نجات دلانی چاہیے۔ اس کو اب کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس میں آج یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی لوگ آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے یہ ٹاسک اسائن کیا، یہ ڈیوٹی دی ہے ان کو کہ آپ اس کو بہت قریب سے مانیٹر کریں، اس کو دیکھیں کہ یہ پروگرام صحیح خطوط پہ چل رہا ہے، جو لوگ علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں ان کا علاج صحیح ہو رہا ہے، اطمینان بخش طریقے سے ہو رہا ہے، کیا مریض مطمئن ہے اپنے علاج سے، اور جب وہ اپنا گھر جاتا ہے تو گھر بھی پوچھے ان سے 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہیں اب آپ۔ اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو تقریباً ہر قسم کی بیماری کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اس پروگرام میں، جس کا ذکر ابھی سائرہ افضل تارڑ نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ دل کے امراض بھی اس میں شامل ہیں، دل کے مریض یعنی کہ وہ بھی اس میں علاج کروا سکتے ہیں، چاہے ان کا اینجو پلاسٹی کا اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ بھی اس کو کیا جائے گا، اگر ہارٹ سرجری بائی پاس کی ضرورت ہے وہ بھی کی جائے گی، اور اس کے بیماری کے جو ہے وہ اس کو جاننے کے لیے کہ کیا بیماری اینجیوگرافی کرنی پڑتی وہ بھی کی جائے گی۔ اس میں ہیپاٹائٹس اے بی اور سی سب شامل ہیں، جس کو ہم یرکان کہتے ہیں، جگر کی بیماری کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ اس میں کینسر بھی شامل ہے، اور اس میں ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ شوگر آتی ہے فلاں کو، وہ بھی شامل ہے، اور اس کا علاج بھی شامل ہے۔ اور اس میں جو خدا نخواستہ کوئی جل جائے شخص تو وہ بھی شامل ہے، زچہ بچہ کے امراض بھی شامل ہیں، اور اس میں اپنا 3 لاکھ روپے تک جو ہے وہ حکومت علاج معالجے کے لیے ادا کرے گی۔ لیکن اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ پیسہ اس پہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور پھر
جو مریض ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر شفٹ کیا جائے، اور 3 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے، لیکن مزید خرچ کیا جانا ضروری ہے، اور اس کی بیماری بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی انتظام کر لیا گیا کہ وہ بھی انشاءاللہ بیت المال سے وہ رقم فراہم کی جائے گی۔ یہ پبلک اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ علاج ہوگا، اور اب غریب کو جو ہے وہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی وقت آئے گا کہ اگر قیمتی سے قیمتی علاج بھی جو ہے بڑی سے بڑی رقم والا وہ بھی انشاءاللہ غریبوں کے لیے ادا کیا جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بیٹا سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے بیماری سے، جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، جائیداد بھی کئی دفعہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی جھگی نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی ہٹ نہیں ہوتی، کوئی اپنا کاروبار نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے کوئی مزدوری کرتا ہے، کسی کو مزدوری نہیں ملتی، کوئی مزدوری کرتا ہے صبح سے رات تک 200-300 روپے روزانہ کماتا ہے۔ اب اس میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا کسی خدا نخواستہ اپنے گھر کے فرد کا علاج کروائے گا؟ یہ سب چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں، اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ اس کو میں خاص طور پہ پوری توجہ دوں گا اس کام کے اوپر انشاءاللہ، اور میں دے رہا ہوں، اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ اس پہ دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اس کے ساتھ ساتھ 50 نئے ہسپتال بنا رہی ہے، 50 پورے ملک میں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے، اور بہت جلدی ان ہسپتالوں کی اب تعمیر شروع ہونے والی ہے، اور یہ 50 نئے ہسپتال اکراس دی کنٹری پورے ملک میں بنائے جائیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑا ان غریبوں کے لیے، خاص طور پہ جو بیمار لوگ ہیں، مظلوم ہیں، مشکلوں میں گرفتار ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت جو ہے یہ ہسپتال جو ہے یہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اور ابھی تک جو مجھے معلوم ہے، جو منسٹر صاحبہ، کوئی 3,90,000 فیملیز انرول ہو چکی ہیں پورے ان ضلعوں میں جو میں نے ابھی تک جن کا ذکر کیا، جس کا ذکر وزیر صاحبہ نے بھی کیا ہے، جن کا ذکر اسلام آباد ہے، مظفر آباد ہے، کوئٹہ ہے، کوٹلی ہے، سکردو ہے، اور اب کام جو ہے وہ رحیمی ارقام میں مکمل ہوا ہے، اور اگلا کام جو انشاءاللہ وہ لورا لائی، لسبیرا اور خانیوال کے اندر جو ہے وہ اب اس کی انرولمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام پوری طرح سے کامیاب ہو، ایک ڈسٹرکٹ میں، ان ڈسٹرکٹوں میں صحیح کامیابی کے ساتھ چلے، پھر ہم آگے بڑھیں۔ ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ناکامیاں ہیں کسی جگہ پہ پروگرام میں، ان کو ساتھ ساتھ دور کیا جائے اور اگلے اضلاع تک پھر پہنچا جائے، اور اس کے لیے انشاءاللہ اب میں ضرور خود بھی اس لیے میں خود جاتا ہوں وہاں پہ، ان جگہوں میں سے میں اسلام آباد خود گیا، مظفر آباد میں خود گیا، کوئٹہ میں خود گیا، اور سکردو میں نہیں جا سکا، اور کوٹلی میں نہیں جا سکا، جو میں انشاءاللہ میں جاؤں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں۔ سب پہ میں نہیں جا سکوں گا، لیکن جہاں جہاں بھی ممکن ہوا کہ جو علاج معالجہ کرا کے، اگر کسی کو کینسر کا کوئی مرض تھا، اس کا کامیابی کے ساتھ علاج ہوا ہے، اپنے گھر چلا گیا ہے، تو میں اس کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ پوچھنے کے لیے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور میں انشاءاللہ کروں گا، اور گھر جا کے اس کی خیریت دریافت کروں، پوچھوں کہ آپ مطمئن ہیں،
آپ کو کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں ہوا؟ کیا آپ اپنا جو ہے وہ اس وقت علاج سے خوش ہیں؟ اور کیا آپ کو پیسے کی ادائیگی میں کوئی آپ کو اپنے پاس سے نہیں دینا پڑا پیسہ؟ یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ جا کے ضرور معلوم کروں گا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ میں شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور شہباز شریف صاحب کو شاباش دینا چاہتا ہوں، اور کہ انہوں نے بھی وہ خود ہسپتالوں میں جا رہے ہیں اور ذاتی طور پہ نگرانی کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو صوبہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کام میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں، اور پھر بلتستان اور گلگت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے میں ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ ان کی بھرپور مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ ٹول فری نمبر جو ہے اس سلسلے میں وہ 8500 ہے، 8500، جہاں آپ فون کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور یہاں پہ چیئرمین ناظرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان کے محکمے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس ٹول فری نمبر پہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ قومی صحت پروگرام کے اجرا کی